بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تدریس القرآن کے سلسلے کے 19ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل کی ایک قسم ماضی مجہول، یعنی ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے، اور مجہول یعنی جس میں فاعل کی بابت علم نہ ہو، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئی تھیں، اور پھر آخر میں ہم نے قرآن پاک کی آیات میں سے چند آیات میں خاص طور پر فعل مجہول، فعل ماضی مجہول کی مثالوں کو دیکھا تھا۔ اسی سلسلے کی اب ذرا طویل تر مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور بغور دیکھیے گا ان کو، تاکہ آئندہ آپ کو بغیر دقت کے ماضی مجہول کے پہچاننے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے، وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا وَأُرِدُوا۔ ارادہ، پچھلی مثالوں میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے۔ ارادہ اس نے پیش کیا، اور اوریدا یہ ماضی مجہول ہو گیا، وہ پیش کیا گیا۔ جمع اوریدو، وہ سب پیش کیے گئے۔ اب لفظی معنی یہ کر رہا ہوں میں، اوریدو ماضی ہی کا صیغہ ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے، اور وہ سب پیش کیے گئے علی ربک، تیرے پروردگار کے سامنے۔ اللہ کے لفظی معنی پر ہوتے ہیں، لیکن یہاں ظاہر ہے تیرے پروردگار پر کا مطلب یہ ہے تیرے پروردگار کے سامنے۔ صفن، صف کی شکل میں، یہ وہی پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو حال کو بتاتا ہے، حال کو ظاہر کرتا ہے، کیفیت کو بیان کرتا ہے، تو اس پر بھی دو زبر ہوا کرتے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ کی طرح ہی یہ بات بھی یہاں ملحوظ رہے کہ ماضی ہے یہاں، لیکن اس کے معنی مستقبل کے ہیں، یعنی وہ وقت جب کہ پیش کیے جائیں گے، جب کہ وہ پیش کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے، صف در صف، قطار در قطار، قطار کی شکل میں۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ فغلبوا، پس وہ سب مغلوب کر دیے گئے، پس ان سب پر غلبہ پا لیا گیا۔ غلبہ، وہ غالب ہوا، غالب ہی اس سے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل مغلوب ہے، غلبہ اس سے مصدر ہے۔ یہ تینوں لفظ آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں۔ فغلبوا، پس وہ سب مغلوب کر دیے گئے، ہنالک، اس وقت، اس وقت، پس اس وقت وہ سب مغلوب ہو گئے، کوئی چارہ نہ رہا ان کا، بے بس ہو گئے بالکل۔ من بعد ما ظلموا، یہ اگلی مثال ایک اور آیت میں سے ایک ٹکڑا۔ من بعد، بعد سے، من حرف جر ہے، اسی لیے بعد کا جو لفظ اس کے بعد آ رہا ہے اس کے نیچے زیر آ گئی۔ من کے بعد کیا ہے؟ بعد ہی ہے، تو بعد کے نیچے جو زیر ہے وہ من کی وجہ سے ہے، اور دو زیریں اس لیے نہیں ہیں کہ یہ بعد کا لفظ آگے گویا مضاف ہو رہا ہے، اور جو مضاف ہوتا ہے آپ نے پڑھا تھا، مضاف الیہ اور مرکب اضافی میں پہلا حصہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی۔ رسول اللہ ہے تو رسول مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، یہ رسول کے اوپر پیش۔ مضاف جو ہوتا ہے اس پر کبھی تنوین نہیں آتی، دو زیریں، دو پیشیں، دو زبریں، یہ نہیں آ سکتے۔ من بعد، بعد ما اس کے بعد موصول ہے، بعد اس کے، بعد اس کے کہ ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ ظلم، اس نے ظلم کیا، تو مجہول کیا ہوگا؟ ظلم، معنی کیا ہوں گے؟ ظلم، اس پر ظلم کیا گیا، خالی ظلم کیا گیا نہیں، واحد، واحد مذکر اور غائب کا صیغہ ہے،
تو ظلم کے معنی اس پر ظلم کیا گیا، ظلمو ان پر ظلم کیا گیا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اگلی مثال دیکھیں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اما کا ترجمہ انگریزی میں جیسے ویئر ایز ہوتا ہے، ویئر ایز، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا، اور جہاں تک ان لوگوں کا، اما کے میں نے کر رہا ہوں، اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، الذین جو کہ سعدوا خوش بخت بنائے گئے، خوش نصیب ٹھہرائے گئے، تو جو وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں، جو خوش بخت ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ دیکھیے ام کے معنی ہوتا ہے یا، ام کے معنی یا، او کے معنی بھی یا ہوتا ہے، الف زبر واو او، او کے معنی بھی یا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے ام خلقوا، یہ ام جو ہے اس میں استفہام بھی ہے، یہاں پر یہ استفہام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ام خلقوا، کیا وہ پیدا کیے گئے، خلقہ کیا معنی ہوں گے خلقہ کا، اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خالق اس میں فاعل، مخلوق اس میں مفعول، خلقت خلق یہ مصدر، خلاق اس میں مبالغہ اس سے ہو گیا پیدا کرنے والا۔ تو ام خلقوا، خلقہ وہ پیدا کیا گیا، خلقوا وہ سب پیدا کیا گیا، ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ سب پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے، ایسے ہی پیدا ہو گئے بغیر کسی چیز کے، یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ کیا وہ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے، کیا ان کو پیدا کرنے والا نہیں کوئی، انکار کرتے ہیں وہ، لیکن کیا سوچو، کیا ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا ہم وہ الخالقون پیدا کرنے والے ہیں، یا وہ خود خالق ہیں، کیا وہ پیدا کر دیے گئے بغیر کسی خالق کے، یا کیا وہ خود خالق ہیں، یعنی کہ دونوں باتیں جو ہیں ناممکنات میں سے ان کا خالق وہی ہے جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اب تک جو مثالیں تھیں وہ مذکر کے صیغوں کی مثالیں تھیں، فعل ماضی مجہول کے صیغے اب تک جو آئے تھے ان مثالوں میں وہ سب مذکر کے اور غائب کے صیغے تھے۔ اب یہاں پہلا صیغہ غائب کا ہی صیغہ یہ بھی، لیکن واحد مؤنث کا ہے، اور صرف اس کے آخر میں آپ نے ضربہ کے بعد کس چیز کا اضافہ ہوا، اینڈنگ کیا ہے، لمبی تے اور اس پر جزم، لمبی تے اور اس پر جزم، یہی ماضی کی نشانی ہے صیغہ واحد مؤنث غائب کی۔ ضربہ اس نے پیٹا، ضربت اس عورت نے پیٹا، ضربہ وہ پیٹا گیا، ضربت اسے پیٹا گیا، مؤنث کی شکل میں، مؤنث کی صورت میں۔ ضربت مار دی گئی، لفظی معنی کیا ہوں گے، مار دی، ضربہ مار دیا گیا، ضربہ اس نے مارا، ضربہ لیکن جان سے مارنا یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے قتل کا لفظ ہوتا ہے۔ ضربہ اسے مارا گیا، ضربت اسے مارا گیا، لیکن مؤنث یہاں پر صیغہ مؤنث کا۔ مار دی گئی ضربت علیہم ان پر، یہ پورا اگر اس آیت کا ٹکڑا میں آگے لگا دو تو وہ ضربت علیہم الذلۃ، مار دی گئی ان پر ذلت، یعنی یہ اس کو مکمل اگر کرنا چاہیں تو میرے خیال میں زیادہ واضح آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کے ساتھ اس لفظ کا بھی اضافہ کر لیں، ضربت علیہم الذلۃ، مار دی گئی ان کے اوپر ذلت۔ یہ پچھلی مثالوں میں بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ چونکہ یہ فعل مجہول ہوتا ہے اس لیے فاعل تو اس کا معلوم نہیں ہوتا، اس کے بعد جو اسم آتا ہے علیہم، علی حرف جر ہے اور ہم اس کا مجرور ہے،
یہ تو متعلق ہو رہا ہے اسی فعل کے، اس کا تعلق بھی اسی فعل سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ضربت کی الذلت ہے، مار دی گئی. کیا مار دی گئی؟ ذلت، یعنی تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آخری پارے کی ایک آیت میں سے یہ ٹکڑا لیا ہوا ہے. وَإِذَا، اور جب، یہ بھی قیامت کی، یوم حساب کی باتوں میں سے، خبروں میں سے ایک خبر ہے جو رب کریم دے رہے ہیں. وَإِذَا، اور جب، الموعودۃ، اور جب کہ موعودہ، اس کے معنی بتاتے ہیں ابھی. سئلت، پوچھی جائے گی، یعنی اگر ترتیب جملے کی بدلنا چاہیں تو ہو جائے گا وَإِذَا سُئِلَتِ الْمَوْعُودَةُ، وَإِذَا سُئِلَت، اور جب پوچھی جائے گی اور جب سوال کیا جائے گا. کس کو؟ موعودہ کو. اور موعودہ کسے کہتے ہیں؟ جسے زندہ دفن کر دیا جائے، جسے زندہ دفن کر دیا جائے. وعد کے معنی ہیں، واو حمزہ دال ہے، زندہ دفن کر دینا، زندہ درگور کر دینا. وعدہ، یہ یعنی ایک تو وہ عین سے وعدہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے معنی تو ہے اس نے وعدہ کیا، یہ حمزے سے ہے، اس کے معنی اس نے زندہ دفن کر دیا. تو اب اس سے آپ جب اس میں مفعول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ دیکھیے وعدہ، یہ 3 حرف ہیں، اس میں بھی 3 حرف ہیں، اس میں بھی ماضی میں 3 ہی حرف ہوتے ہیں. اس سے ہم جب اس میں مفعول بنانے لگتے ہیں، دیکھیے فعلہ ہے، اسی طرح سے فعلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کیا. فعل اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ، فعل کا لفظ بھی، فاعل بھی، مفعول بھی. تو فعلہ اس نے کیا. اب یہاں اس میں فاعل کیسے بنتا ہے اور اس میں مفعول کیسے بنتا ہے؟ چونکہ یہ آگے لفظ موعودہ، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہیں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ باقاعدہ سبق تو پھر آئے گا. لیکن اس میں اگر اس کا اس میں مفعول بنانا ہو تو بالکل یہ مفعول ہے نا، یہ ہے فعلہ. یہ الگ الگ لکھ دیا تاکہ سہولت ہو آپ کو سمجھنے میں کہ تبدیلی کیا ہوئی اس میں. فعلہ اس نے کیا. اب اس سے مفعول ہے نا جی، کیسے بنا ہے مفعول؟ یہ میم زبر ما، یہ ہم نے نیا لگا دیا ہے اس کے ساتھ. اس فے کی یہ جو زبر تھی اسے ہم نے جزم دے دی ہے، اس عین کے اوپر یہ پیش کر دیا ہے، اس کے درمیان میں یہ واو بڑھا دی ہے جزم والی، یہ نیا اضافہ ہے، تو یہ مفعول بن گیا. اسی طرح اس کے ساتھ کریں گے تو شروع میں کیا لگا؟ میم جی، اور یہ واو کو جزم دے دی، یہ مو ہو گیا. اس کے بعد اس کو پیش دے دی حمزے کو، اس کے بعد اس پر واو لگا دی جزم کے ساتھ، تو موعود ہو گیا نا. موعود، موعودن، مفعول وعدہ سے موعودن، زندہ دفن کیا گیا، زندہ درگور کیا گیا. اور آخر میں گول تے لگا دی تو کیا ہو گیا؟ گول تے لگانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے. موعودہ، وہ لڑکی، وہ بچی جسے زندہ دفن کر دیا گیا. ایام جاہلیت میں، عربوں کے کئی قبائل میں یہ رواج تھا کہ وہ بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیتے تھے. اسے غیرت کا سوال بھی سمجھا جاتا تھا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غربت کے خوف سے کہ لڑکے تو کماؤ ہوتے ہیں، اور پھر اس سوسائٹی میں جس میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا، اور سمجھے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول تھا، تو وہاں قدرتی طور پر لڑکے تو فیملی میں ایک سمجھا جاتا تھا کہ اس کے آنے سے مضبوط ہوگا خاندان، جبکہ بچیوں کو ذمہ داری سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے بعض لوگ، کئی قبائل میں یہ رواج ہو گیا تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو نہایت ہی دردناک اور مؤثر انداز میں قرآن کریم نے اسے بیان کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اذا الموعودۃ سئلت، جب اس بچی سے جسے بغیر کسی گناہ کی پاداش میں نہیں، معصوم جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر کے دفن کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا،
اس سے سوال کیا جائے گا. یہ غالباً آپ کے یہاں بھی آگے آ رہا ہے ابھی اگلی مثال میں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ میں، کس گناہ کی پاداش میں سے قتل کیا گیا تھا. تو وہاں وہ لوگ جو اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے ان کے پاس کیا جواب ہوگا. اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. بأی، بے اسے عوض کی، عوض بے کے معنی بدلہ. بأی ذنب، کون سے گناہ کے بدلے میں. یہ بے جو اس کے شروع میں ہے نا، اس کو ہم بائے عوض کہتے ہیں کیونکہ اس کے معنی عوض کے ہوتے ہیں، بدلے کے ہوتے ہیں. ایے، ایو کے معنی ہے کون سا، اور ایے کی زیر جو ہے وہ کیوں ہے، ایے کے لیے زیر کیوں ہے؟ پہلے بے ہے نا، حرف جر ہے، بے حرف جر پہلے موجود ہے اور اس کے معنی عوض کے ہیں. بے ایے ذنبن، ذنب کے معنی گناہ، ذنب کے معنی کیا ہے؟ گناہ. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ذنوب. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو بأی ذنبن، کون سے گناہ کے بدلے میں، قتلت، اسے قتل کر دیا. قتلا، قتل، اس نے قتل کیا. قتلا، وہ قتل کیا گیا. قتلت، وہ قتل کی گئی. بأی ذنبن، کون سے گناہ کے بدلے میں، قتلت، وہ قتل کر دی گئی، اسے مار ڈالا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت، یہ سب علامات یوم قیامت کی، یوم حساب کی قرآن پاک میں بیان فرمائی جا رہی ہیں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت. وَإِذَا، اور جب، الصحف، صحف جمع ہے صحیفہ کی. کس کی جمع ہے جی؟ صحیفہ کی. صحف اور جب صحیفے، یہاں مراد کیا ہے؟ اعمال نامے، جن میں لوگوں کے عمل لکھے ہوئے ہیں. نشرت، پھیلا دیے جائیں گے. نشرہ کھول دینا، سپریڈ کر دینا، پھیلا دینا. جب لوگوں کے اعمال نامے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت، اور جب صحیفے یعنی اعمال نامے، صحف جمع صحیفہ کی، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ صحف. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت، اور جب صحیفے یعنی اعمال نامے، لفظی بنا ہوا کتابچہ، صحیفہ، یہاں مراد کیا ہے؟ جبکہ اوراق یعنی وہ اوراق جن پر لوگوں کے عمل لکھے ہوں گے. نشرت، پھیلا دیے جائیں گے. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ نشرت کے لفظی معنی کیا ہے؟ اسے پھیلا دیا گیا، اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے. یہاں دو باتیں ہیں جو خاص طور پر آپ نے سمجھنی ہے. نشرت، ایک تو یہ کہ یہ نشرت کون سا صیغہ ہے؟ واحد کا صیغہ ہے نا جی. نشرہ، اسے پھیلا دیا گیا. نشرت اس سے واحد مؤنث کا صیغہ ہوا. لیکن چونکہ یہ صحف کے بارے میں ہے، وَإِذَا نُشِرَتِ الصُّحُفُ، جبکہ پھیلا دیے گئے، لفظی معنی کر رہا ہوں. کیا یہ مفعول کون ہے؟ جو کہ نائب فاعل ہے، اس لیے پیش آ رہی ہے. بتایا تھا نا آپ کو پچھلی دفعہ کہ فاعل تو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے فعل مجہول کے اندر جو مفعول ہوتا ہے اس کو وہی اعراب ملتا ہے جو فاعل کو ملتا ہے، یعنی پیش ہوتی ہے اس پر. تو اب نشرت، صحف جمع ہے صحیفہ کی. تو آپ کو بتایا تھا کہ جو جمع مکسر ہوتی ہے، irregular جمع، شروع میں پڑھ چکے نا آپ کہ ایک جمع سالم ہوتی ہے، جیسے مسلم سے مسلمون ہے، اور مسلمتن سے مسلمات ہے. یہ صحیفہ سے جمع صحائف، یہ جمع مکسر ہے. اس کے ساتھ جو فعل آتا ہے وہ واحد مؤنث، تو اسی لیے یہ نشرت ہے. اور اگرچہ یہاں پر ماضی میں ہے لیکن اذا شروع میں آیا ہوا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ فعل مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم یہاں اس پر ترجمہ مستقبل میں ہی ہوگا. اور جب کہ اعمال ناموں کو پھیلا دیا جائے گا، اعمال نامے کھول کے رکھ دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان، سما کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں مؤنث ہے. ارض کا لفظ بھی الف ر زاد ارض،
زمین، سما آسمان، یہ بھی مؤنث ہے. اردو میں ہم آسمان مذکر بولتے ہیں لیکن عربی میں سما کا لفظ مؤنث ہے، اس لیے ہے وَإِذَا السَّمَاءُ اور اس کے بعد جو فعل ہے اس کے وہ واحد مؤنث کے صیغے میں ہے. اور جب آسمان کو ادھیڑ کے رکھ دیا جائے گا، کشا کے میں ہوتا ہے کھال اتار دینا کسی چیز کی، اور جب آسمان کو ادھیڑ کے رکھ دیا جائے گا، کائنات پوری جو ہے وہ ایک دم اس میں ایسا انقلاب ہوگا کہ زمین، آسمان، ہر چیز جو ہے وہ گویا ایک اسے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا جائے گا. یہ ساری علامات یوم قیامت کی یہاں بیان ہو رہی ہیں. آگے چلتے ہیں. افلا ینظرون، کیا، پہلے الف اور اس کے اوپر زبر، یہ جو ہے یہ حرف استفہام ہے. کیا، فے پس لا کے میں نے نہیں، ینظرون یہ فعل مضارع پڑھ چکے ہیں. نظرہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے، ینظرون آپ سب وہ سب دیکھتے ہیں. افلا ینظرون کیا وہ نہیں دیکھتے، الی الابل اونٹوں کی طرف. ابل دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے بعیر جس کے معنی اونٹ، بعیر، جمل بھی بعیر یا جمل اس کے معنی ہے اونٹ. جنگ جمل آپ نے سنا ہوا ہے نا، تو جمل کے معنی ہے اونٹ، اس کے معنی اونٹ. اور ناقہ جانتے ہیں آپ سب، یہ لفظ تو ہمارے ہاں اردو شاعری میں بالخصوص عام استعمال ہوتا ہے، ناقہ اونٹنے. یہ ابل جو ہے یہ اس میں جمع ہے، جیسے قافلہ، جماعت، فوج اس میں جمع ہوتے ہیں نا، تو ابل یعنی اونٹوں کا ریوڑ، جس میں اونٹ، اونٹنیاں، چھوٹی عمر بڑی عمر کے سب اکٹھے ہوں، ایک ریوڑ سا ہو اونٹوں کا، اس کو ابل کہیں گے. افلا ینظرون الی الابل کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف، کیف خلقت کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، کیسی عجیب الخلقت چیز ہے، کس طرح انہیں پیدا کیا گیا. اس میں گویا خلقہ وہی، خلقہ وہ پیدا کیا گیا، خلقت وہ پیدا کی گئی، واحد مؤنث کا صیغہ. لیکن ابل کا لفظ جو ہے چونکہ جمع اور غیر عاقل کی جمع ہے، اس کی طرف یہ سمجھا واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا اسی قاعدے کے مطابق جو آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے. کیا یہ لوگ غور سے نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا. تو آج کی ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ فعل ماضی مجہول مختلف صیغوں میں کس طرح استعمال ہوا. ایک خاص بات جو آج کے سبق میں یہ بھی آئی کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ جیسے خلقت ہے، اگر جمع لیکن ایسے اسم کی جو غیر عاقل ہے، انسانوں کے مثلا اونٹ تھے، یا کوئی صحائف کا لفظ تھا وہ بھی جمع تھی، بروکن پلورل جسے کہتے ہیں، یا بے قاعدہ جمع جسے کہتے ہیں، جمع مکسر جسے کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو تو اس کے لیے جو فعل آئے گا وہ واحد مؤنث کے صیغے میں ہی آئے گا. ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اور آج یہ صیغے آپ نے دیکھے کہ اسی طرح بالکل بنتے ہیں، فعل ماضی مجہول کے بھی جس طرح پر ماضی معروف کے بنتے ہیں، یعنی آخر میں اینڈنگز ان کی بالکل وہی ہوتے ہیں. تو آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلا موضوع شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.